محمد و آل محمد پر اللہم صلی علی محمد۔ ایک لفظ ہے جو اردو، فارسی اور عربی میں مشترک ہے۔ عربی زبان میں بھی اس کو استعمال کرتے ہیں، اردو میں بھی اور فارسی میں بھی۔ وہ لفظ ہے استفہام۔ استفہام کا مطلب ہوتا ہے کسی سے پوچھ کے کسی چیز کو سمجھنا۔ ایک مسئلہ آپ کو نہیں آتا، حمدانی صاحب سے یا جعفری صاحب سے آپ پوچھتے ہیں، اس کو استفہام کہتے ہیں، یعنی طلب فہم۔ ایک چیز جو آپ نہیں سمجھے، پوچھ کے اپنے معلومات میں اضافہ کرنا، اس کو استفہام کہتے ہیں۔ مختلف زبانوں میں یہ استفہام کے لیے مختلف الفاظ بنے ہوئے ہیں۔ عربی میں اس کے لیے کئی الفاظ ہیں۔ ایک حل، دوسرا آ، الف زبر آ کہیں یا حمزہ زبر آ کہیں یہ۔ تیسرا ما کہتے ہیں ما ھذا، یہ کیا چیز ہے؟ یہ استفہام ہے نا، سمجھنے کے لیے کہتے ہیں یہ کیا چیز ہے۔ اچھا جی، اسی طرح اَأَنذَرْتُمْ اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، سورہ واقعہ میں ہے۔ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ تُنزِلُونَهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، تم نے کبھی سوچا ہے کہ یہ جو تم پانی پیتے ہو، أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، یہ پانی اس کو بادلوں سے تم برساتے ہو یا ہم برساتے ہیں۔ یہ قرآن میں ما بھی، ابھی اور حل بھی استفہام کے لیے استعمال ہوا ہے۔ استفہام کا حقیقی مطلب یہ ہے کہ ایک چیز آپ کو معلوم نہ ہو اور کسی سے پوچھ کے اپنے معلومات میں اضافہ کریں، اپنی جہالت کو دور کریں۔ استفہام کا حقیقی معنی یہ ہے۔ لیکن قرآن میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ماں کو یا آگ کو یا ہم کو استعمال کیا ہے، حقیقی استفہام کے معنی میں اللہ کے بارے میں یہ استعمال نہیں ہو سکتے۔ خدا نے ہم سے پوچھ کے کیا اپنے معلومات میں اضافہ کرنا ہے؟ ہم سے خدا پوچھتا ہے، جو چیز خدا کو معلوم نہیں ہے وہ خدا ہم سے معلوم کرتا ہے۔ یہ جو خدا کہتا ہے هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ خدا کو نہیں پتا کہ ہو سکتے ہیں یا نہیں پوچھ سکتے۔ آپ سے ذہن ابیہ میں موجود مومنین سے پوچھتے ہیں، اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے بتاؤ مومن اور وہ جاہل اور عالم برابر ہو سکتے ہیں؟ مجھے تو نہیں پتا، ہاں آپ لوگ بتاؤ، یہ مراد ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدَى، صحیح بتاؤ، جو آدمی تمہیں حق کا راستہ بتاتا ہے وہ اقتداء کے قابل ہے، اس کو پیشوا بننا چاہیے۔ أَمَّنْ لَا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدَى، یا وہ پیشوا بن سکتا ہے کہ وہ خود ہدایت کا محتاج ہے۔ یعنی خدا ہم سے پوچھتا ہے؟ نہیں۔ ان تمام مقامات پر ان لوگوں کی مذمت ہے، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ تنبیہ کر رہا ہے جو عالم اور جاہل کو برابر سمجھتے ہیں۔ خدا کا یہ کہنا کہ کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یاد رکھو عالم اور جاہل کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، یہ بتانا مقصد ہوتا ہے۔ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَى، کون وہ اقتداء کے قابل ہے، کون پیشوا بننے کے قابل ہے؟
جی وہ نہیں ہے پیشوا بننے کے قابل جو خود ہدایت یافتہ نہیں ہے. جو ہدایت یافتہ نہیں ہے وہ ہادی نہیں بن سکتا. جو ہدایت یافتہ ہو وہ ہادی بن سکتا ہے. جو مہدی ہے نا وہ ہادی ہو سکتا ہے. جو مہدی نہیں ہے یعنی ہدایت یافتہ نہیں ہے وہ ہادی نہیں بن سکتا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. شہدائے راہ حق اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی ہے. ہاں بچوں کو ہم نے یتیم کر دیا ہے اور یہ ایک عام آدمی اس مقام پر پہنچ گیا ہے. رشک کریں گے قیل ومن ہم یا رسول اللہ. اور یہ میں بریکٹ میں عرض کروں آپ سب اس حدیث کے نمونہ بن سکتے ہیں بشرطی کی تھوڑی سی اپنی ذمہ داری کا احساس ہو. ائمہ معصومین کی تعلیمات پر توجہ دیں. میں پھر دوبارہ دہرانے لگا ہوں آپ بھی اس حدیث کے مصداق بن سکتے ہیں. قیل من ہم یا رسول اللہ. یہ کون لوگ ہیں کہ خدا ان کو وہ مقام عطا فرمائے گا جس کو دیکھ کے انبیاء بھی رشک کریں گے اور شہداء بھی رشک کریں گے. فرمایا الذین یہ وہ لوگ ہیں کہ یحببون اللہ الی الناس ویحببون الناس الی اللہ. یہ جن کو یہ مقام ملے گا نا جس کو دیکھ کے انبیاء اور شہداء رشک کریں گے ان کا کام یہ ہوگا دنیا میں کہ وہ اللہ کو لوگوں کا محبوب بنائیں گے اور لوگوں کو خدا کا محبوب بنائیں گے. وہ جو کام کریں گے اس کے نتیجے میں خدا اپنے بندوں سے محبت کرے گا اور ان کے عمل کے نتیجے میں بندے خدا سے محبت کریں گے. اچھا جی عرض کیا وہ راوی نے کہ یہ بندے خدا سے محبت کریں گے اس کی وجہ تو سمجھ میں آتی ہے. انسان فطری طور پر محسن دوست ہوتا ہے. محسن دوست محسن سے محبت خود بخود پیدا ہو جاتی ہے. کہنا نہیں پڑتا ہے کہ یہ تمہارا محسن ہے اس سے محبت کر. لوگ اگر لوگوں کو متوجہ کیا جائے ان احسانات یا ان نعمتوں پر کی طرف کی جن سے خدا نے بندوں کو نوازا ہے. تم نہیں تھے خدا نے تمہیں پیدا کیا ہے. تمہیں آنکھیں دی ہے کان دیے ہیں کھانے پینے کی یہ چیزیں دی ہیں. اس ساری کائنات خدا نے تمہارے لیے پیدا کی ہے. جب لوگوں کو خدا کی نعمتوں کی طرف اور اس کے احسانات کی طرف متوجہ کریں گے ان لوگوں کے دل میں خدا کی محبت پیدا ہوگی. وہ خدا نے کو لوگوں نے کیا دیا ہے خدا لوگوں سے کیوں محبت کرے گا اس کی کیا وجہ ہے. فرمایا ہاں میں تم بتاتا ہوں وہ ان لوگوں کا کام کیا ہے جس کی وجہ سے خدا بندوں سے محبت کرتا ہے اور بندے خدا سے محبت کرتے ہیں. الذین یہ وہ خوش قسمت لوگ ہیں یأمرون بالمعروف فیأتمرون. یہ لوگوں میں امر بالمعروف کرتے ہیں نیک کاموں کا حکم دیتے ہوں گے اور لوگ ان کی باتوں پر عمل کر کے نیک کام کریں گے. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ فَيَنْتَهُونَ. یہ لوگوں میں جا کے منکرات سے روکیں گے برائیوں سے روکیں گے اور لوگ ان کی باتوں پر عمل کر کے برائی کو ترک کر دیں گے. یہ طبقہ جب نیکی کا حکم دیں اور لوگ ان کی بات پر عمل کر کے نیک کام کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں لوگ ان کی باتوں پر عمل کر کے برائی کو ترک کرتے ہیں اس کے نتیجے میں خدا ان سے محبت کرتا ہے یہ خدا سے محبت کرتے ہیں جی. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ خدا روز قیامت ان کو وہ مقام عطا فرمائے گا جس کو دیکھ کے انبیاء بھی رشک کریں گے اور شہداء بھی رشک کریں گے. یہ کام صرف مدارس میں 3-4 سال پاکستان میں پڑھ کے پھر قم یا نجف کر کے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے پھر سر پر یہ 7 میٹر کا کپڑا باندھ کے اور یہ عبا قبا پہن کے ہی یہ کام نہیں کیا جا سکتا. یہ کام آپ باور کریں آج کے دور میں گھر بیٹھے بیٹھے
جی محمد اور آل محمد کی تعلیمات کو حاصل کر کے، معروف کو سمجھ کے اور منکر کو سمجھ کے آپ بھی یہ کام کر سکتے ہیں؟ کیا آج کے سوشل میڈیا کے دور میں وہ جو کتابیں عربی میں لکھی گئی ہیں عقائد کے بارے میں، احکام کے بارے میں، اخلاقیات کے بارے میں، ان کا اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے؟ جو کتابیں اردو میں لکھی گئی ہیں جی وہ فارسی میں، ان کا بھی اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے، عقائد کے بارے میں، احکام کے بارے میں، وہ اخلاقیات کے بارے میں۔ انگلش میں بھی ان تمام کتابوں کا ہو چکا ہے الحمدللہ۔ آپ گھر بیٹھے بیٹھے مکتب اہل بیت کے عقائد کو پڑھ سکتے ہیں، فقہی احکام کو حاصل کر سکتے ہیں، وہ آپ کے اخلاقیات کو حاصل کر سکتے ہیں، کر کے لوگوں کو بتائیں گے۔ بابا ایک تارک الصلاۃ کو آپ نمازی بنائیں، ایک رشوت خور سے رشوت ترک کرائیں، آپ اس حدیث کے نمونہ بن سکتے ہیں۔ سیدھی سیدھی بات ہے۔ ایک سود خور کو سود ترک کرائیں، ایک بے حجاب خاتون کو باپردہ بنائیں، ٹھیک ہے جی، اس حدیث کے آپ نمونہ بن سکتے ہیں۔ آپ کے اس عمل کے نتیجے میں خدا وہ مقام عطا فرماتا ہے جس کو دیکھ کے انبیاء اور شہداء رش کریں گے۔ اچھا، میں نے جب یہ حدیث ان کو سنائی نا، وہ کہنے لگا ایت اللہ، وہ تہرانی مجتہدی تہرانی کہنے لگے اس حدیث کی سند پر میں نے غور تو نہیں کیا، مگر یہ حدیث نہیں ہے، ہیرا ہے، موتی ہے، موتی ہے، یعنی ایک حقیقت ہے۔ بہت ساری کتابوں کے اندر اس کا حوالہ دیا گیا ہوا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکیں یہ عمل کتنا عظیم ہے۔ لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یعنی ہضم کرنا بہت مشکل ہے امیر المومنین کا یہ کلام، مگر چونکہ علی کا کلام ہے اور کنفرم علی کا کلام ہے، علی کے کلام میں شک کرنا ایمان کے خلاف ہے۔ جی کیا فرمایا؟ وَمَا آمَالُ الْبِرِّ وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عِنْدَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ إِلَّا كَنَفَثَةٍ فِي بَحْرِ اللُّجِّ۔ فرمایا راہ خدا میں جہاد سمیت تمام نیکیاں ان کی حیثیت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر مقابلے میں ایسی ہے جیسے سمندر کے مقابلے میں لعاب دہن کے ایک ذرے کی حیثیت ہوتی ہے۔ سمندر کے مقابلے میں قطرہ نہیں، وہ قطرہ بہت بڑا ہوتا ہے، ہزاروں سینکڑوں ذرات سے مل کے ایک قطرہ بنتا ہے۔ فرمایا تمام نیکیاں راہ خدا میں جہاد سمیت ان کی حیثیت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مقابلے میں کس طرح ہے؟ جس طرح سمندر کے مقابلے میں لعاب دہن کے ایک ذرے کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد امیر المومنین نے فرمایا یاد رکھو، یہ لکھ کے لے لو علی سے، فَإِنَّهُمَا لَا يُقَرِّبَانِ الْأَجَلِ، یہ تمہاری موت کو قریب نہیں کرتے، ان کی وجہ سے تم قبل از وقت نہیں مرو گے، یہ یاد رکھو۔ دوسری بات یہ ہم لوگوں کے لیے کہی ہے امیر المومنین نے، جو اس منبر پر بیٹھ کے اپنے ذاتی مفادات کے لیے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ فرمایا لا ينقصان من رزق، اور یہ بھی یاد رکھو کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے نتیجے میں خدا تمہارے رزق و روزی کو کم نہیں کرے گا۔ بہت پیارا جملہ ہے، فارسی کا ایک مصرع ہے، آن کی دندان دہت نان دہت۔ میں آج نماز ظہر کے بعد کل پرسوں بلکہ جامع اہل بیت میں توحید مفضل پڑھا رہا تھا۔ توحید مفضل امام جعفر صادق علیہ السلام کے کچھ لیکچرز ہیں جو آپ نے مفضل بن عمر کو دیے ہیں، جس میں کائنات کے اندر، انسان کے اندر، مختلف پرندوں اور جانوروں کے اندر اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو بیان کیا ہے۔ ان میں سے ایک چمگادڑ کا ذکر کیا ہے آپ نے، چمگادڑ کا۔ فرمایا اس میں کچھ خصوصیتیں وہ چوپایوں والی ہیں، کچھ خصوصیتیں پرندوں والی ہیں۔ پھر فرماتے نہیں یہ چوپایوں کے زیادہ قریب ہے،
پہلے تو فرمائی اس کی خوراک جو ہے نا وہ فضاؤں میں محو پرواز جو ہے نا یہ آپ کے پروانے وغیرہ وغیرہ اس کی خوراک ہے۔ پھر فرماتے ہیں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں یہ اس طرف کھاتی پیتی نہیں ہے، نسیم میں نے ڈکشنری میں دیکھا نرم ہلکی پھلکی ہوا، یعنی یہ ہوا خور ہے، ہوا خور۔ نسیم صبا اس کی خوراک ہے، ورنہ یہ جو ہے نا یہ پروانے وغیرہ یہ اس کی خوراک نہیں ہے۔ پھر امام علیہ السلام اس قول کو رد کرتے ہیں، میں اس بات کی تائید نہیں کرتا کہ یہ اس کی خوراک جو ہے نا ہوا ہے۔ کیوں تائید نہیں کرتا؟ اس لیے فرماتے ہیں اس لیے کہ خدا نے اس کو دانت دیے ہوئے ہیں، ہوا کو ہضم کرنے کے لیے دانت نہیں چاہیے، دانت دیے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز اس کی خوراک ہے جس کو چبانے کی ضرورت ہے، اور چبانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے چمگادڑ کو، کسی اور پرندے کو خدا نے دانت نہیں دیے۔ دوسری دلیل معذرت کے ساتھ کہتے ہیں یہ بول و براد بھی کرتا ہے، ہاں یہ جو ہے نا وہ پتہ نہیں بیٹ کہتے ہیں نا، ہاں اس کی بیٹ بھی ہوتی ہے، پیشاب بھی کرتا ہے۔ ہوا کے نتیجے میں تو نہ پاخانہ بنتا ہے، ہوا کے نتیجے میں تو نہ پتہ نہیں وہ بنتا ہے۔ یہ اس کو دان بتاتے ہیں کہ یہ وہ کوئی چیزیں کھاتی ہے، ان کو چباتی ہے، یہ پتہ نہیں کھاتا ہے یا کھاتی ہے، کہ یہ بھی نہیں۔ چمگادڑ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ آج درس میں اگلے صف میں کافی اردو سپیکنگ تھے، کسی نے کہا مذکر ہے، کسی نے کہا مؤنث ہے۔ میں گفتگو کے دوران کبھی کہتا تھا کرتا ہے، کبھی کہتا تھا کرتی ہے، بھائی احتیاط کے طور پر نا، یا یہ ہوگا یا یہ ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ محمد والے محمد، آن کی دندان دہت نان دہت، ہاں جو ذات آپ کو دانت دیتی ہے نا وہ چبانے کے لیے نان بھی دیتی ہے، نان بھی دیتی ہے۔ وَإِنَّهُمَا لَا يَنْقُصَانِ مِنْ رِزْقٍ، اس سے رزق روزی سے میں کمی نہیں آتی۔ مجھے یقین ہے جس سے واقعاً جس کو کہنا چاہیے مجاہد کی سال ثواب کے لیے مجلس منعقد ہوئی ہے، بہت قریب سے میں اس کو جانتا ہوں، کتنی اس بندے خدا کو خدا نے غیر معمولی صلاحیتیں دے رکھی تھی۔ انتھک عجیب مخلوق تھی یہ، عجیب مخلوق، ہاں یہ اسی معذوری کی حالت میں اتنی خدمت کی ہے، لندن جاتا ہے بندے خدا، کوٹلی میں مدرسہ بنایا، یہ ہاں کہتے ہیں وہ انسان کا ہر عمل منقطع ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی، صرف جو ہے نا وہ ایک اولاد صالح جو بندے کے مرنے کے بعد اس کے لیے طلب مغفرت کرے، ایک صدقہ جاریہ، یہ صدقہ جاریہ ہے، یہ یا صدقہ جاریہ ہے، یا علم چھوڑ جائے کہ اس کے بعد اس سے استفادہ کیا جاتا ہے، یہ کتنے سے یہ صدقہ جاریہ ان کا ہے۔ وہ کوٹلی کا مدرسہ شہید عارف حسینی، یہ ان کا صدقہ جاریہ ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے مجھے امید ہے وہ مقام عطا فرمایا ہوگا جس کو دیکھ کے انبیاء اور اشقیاء بھی رش کرتے ہیں۔ بواز بلند درود بھیجیے محمد وآل محمد، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ میں ابھی آپ کو سنانے کے لیے وہ ایک قصیدہ لایا ہوں جو حضرت ابو طالب نے رسول خدا کے بارے میں پڑھا ہے، بغیر کسی تمہید کے۔ وہ جب یہ الزام لگے نا جادوگر ہے، جھوٹ بولتا ہے، پاگل ہے وغیرہ وغیرہ، نعوذ باللہ، اشعار یہ ہیں: انت الامین امین اللہ، جملے پر ذرا غور کریں نا، انت الامین، آپ امین ہے، کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے امین بنایا ہے۔
وہ جس کو مسلمان کافر کہتا ہے وہ رسول خدا کے بارے میں فرماتے ہیں انت الامین امین اللہ، آپ امین ہیں اور آپ کو عام آدمیوں نے نہیں، اللہ نے جو ہے نا وہ اپنے قیمتی دین اور شریعت کے لیے آپ کو امین بنایا ہے۔ انت الامین امین اللہ یا لا کذب ولا لعب، ہاں اس میں نہ جھوٹ ہے نہ کوئی لہو لعب، کھیل تماشا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کس و ناکس کو اپنا امین نہیں بناتا۔ یا وصادق القول لا یا امین اللہ لا کذب وصادق القول لا لہو ولا لعب وصادق القول، جس کی ہر بات سچی ہے، جس کی ہر بات سچی ہے اور اس کی زندگی میں کبھی بھی کوئی لہو لعب یا فضول بات یا فضول کام آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ انت الرسول رسول اللہ نعلمہ، یار مجھے بتاؤ اسلام اور کس چیز کا نام ہے؟ انت الرسول رسول اللہ نعلمہ، ہمیں یقین ہے کہ تو اللہ کا رسول ہے۔ انت الرسول، تو رسول ہے، ایسے کسی اور کا بھیجا ہوا نہیں۔ انت الرسول رسول اللہ نعلمہ، تو خدا کا بھیجا ہوا رسول ہے، نعلمہ، اور ہمیں اس کا علم اور ہمیں یقین ہے۔ علیک من ذی العزت تنزل الکتب، اور ذی العزت صاحب عزت یعنی اللہ کی طرف سے آپ پر آسمانی کتاب نازل ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں کیسا مشرک ہے یہ، ہاں اچھا جی کوئی اور اس طرح کا مشرک ہمیں دکھاؤ نا۔ انت الرسول رسول اللہ علیک تنزل من ذی العزت الکتب واللہ، پھر دھمکی دی گئی، قریش نے آ کے کہا کہ اپنے اس کو بھتیجے کو روکو، یہ ہمارے معبودوں کے خلاف جو ہے نا یہ بدزبانی بند کرے یا ان کے خلاف بند کرے ورنہ ہم اس کو نقصان پہنچائیں گے، آپ اس کو سمجھائیں اپنے بھتیجے کو۔ اس کے جواب میں فرمایا واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم، بیٹے محمد بے فکر رہو، جب تک میں سپرد خاک نہیں ہوتا یہ سارے جمع ہو جائیں، تجھے کوئی نقصان پہنچانا تو بہت دور کی بات ہے، تجھ تک ان کی رسائی بھی نہیں ہوگی۔ واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم، اللہ اکبر، لن یصلوا الیک بجمعہم حتی وسط فی التراب دفینا، جب تک میں سپرد خاک نہیں ہوتا اس وقت تک کہ ان میں سے کسی کی تجھ تک رسائی نہیں ہو سکتی۔ ہاں میرے جانے کے بعد ہاں یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں فاصدع بامرک ما علیک غضاضۃ، یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی اپنے رسول کے لیے، یعنی جو مشن لے کے آئے ہو بغیر کسی خوف اور خطر اور کھٹکے کے اس کا کر دو اعلان۔ فاصدع بامرک ما، تو یہ کسی قسم کا خوف یا کھٹکا نہیں ہونا چاہیے۔ وابشر بذاک وقر منک العیون، اور بڑی خوشی خوشی کے ساتھ وہ کام کر کہ جس سے تیری آنکھوں کو ٹھنڈک حاصل ہو، وہ کام کر کہ جس سے تیری آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہو۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَدَعَوْتَنِي وَعَلِمْتُ أَنَّكَ نَاصِحِي، وَدَعَوْتَنِي، تو نے مجھے دین اسلام کی دعوت دی، وَعَلِمْتُ أَنَّكَ نَاصِحِي، اور میں جانتا ہوں ابو طالب کو معلوم ہے کہ تو میرا خیر خواہ ہے۔ علمت انک ناصح، تو میرے لیے نصیحت کرنے والا، تو میرا خیر خواہ ہے۔ وعلمت انک ناصحی ولقد دعوت وکنت سمع امین، تو نے راہ حق کی دعوت دی ہے اور تو امین بھی ہے۔ ولقد علمت، مجھے کوئی پکا اور راسخ العقیدہ مسلمان کا اس طرح کے اشعار آپ مجھے دکھائیں۔ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ الدِّينَ، مجھے یقین ہے کہ جو محمد مصطفیٰ میرے بھتیجے کا دین ہے نا وہ تمام کے تمام آسمانی ادیان سے افضل دین ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ الدِّينَ۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کذبتم وبیت اللہ نبذ محمدن
ہاں بیت اللہ کی قسم، خانہ کعبہ کی قسم، تمہارا یہ الزام خیال ہے کہ محمد کے معاملے میں ہم دب جائیں گے، تمہارا یہ خیال سراسر غلط ہے کہ ہم محمد کے بارے میں تمہارے دباؤ میں آ جائیں گے یا دب جائیں گے، اور یہ کہ ہم محمد کے سامنے سینہ سپر ہو کے تیر یا نیزے تمہاری طرف نہیں چلائیں گے، اور اس وقت تک ہم یہ لڑتے رہیں گے، ہمیں اپنے بیوی بچوں کو بھی بھلا دیں گے مگر محمد مصطفیٰ کے دفاع سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ درود بھیجیے ایک مرتبہ محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ شان ابو طالب علیہ السلام بلندتر صلوات، یہ اشعار بھی اور کچھ اور بھی ہیں، میں ان کو روکتا ہوں۔ ایک دلیل ابو طالب کے ایمان کے بارے میں جو امام زین العابدین نے پیش کی ہے نا، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ابو طالب کے معاملے میں جو معلومات اہل بیت کے پاس ہو سکتے ہیں وہ کسی اور کے پاس نہیں ہو سکتے۔ کہاوت ہے عربی میں، اہل البیت ادرا بما فی البیت، گھر والوں کو پتہ ہوتا ہے گھر کے اندر کیا کچھ ہے۔ جی یہ دلیل مولانا کوثر نیازی انڈیا گئے تھے اردو کانفرنس میں شرکت کے لیے، نام انہوں نے یہ رکھا تھا ایسے سیاسی طور پر، ورنہ وہ میرے خیال میں بنی علی ڈے تھا اصل میں نا، وہ اردو کانفرنس کے نام میں۔ وہاں ابو طالب کے ایمان کے حق میں وہ بولے مولانا کوثر نیازی، یہ دلیل پیش کی، لیکن زیادتی یہ کی کہ انہوں نے اس کو اپنی طرف سے پیش کیا۔ اگر امام زین العابدین کا نام لیتے تو اس میں اور وزن پیدا ہو جاتا۔ جی امام زین العابدین علیہ السلام سے آپ کے وہ ایمان کے بارے میں جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، درود بھیجیے محمد وآل محمد پر، نوٹ کریں اس دلیل کو۔ فرمایا واہ عجبا، لوگ ابو طالب کے ایمان کے بارے میں شک کرتے ہیں، فرزند پیغمبر، آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ فرمایا واہ عجبا، مجھے تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر جو ابو طالب کے ایمان کے بارے میں شک کرتے ہیں۔ ان اللہ نہا رسولہ ان یقر مسلمتا علی نکاح کافر، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو، وہ پہلے تو اتنی انبیاء کی بیویاں جو ہے مشرک تھی، جی اچھا اسی طرح فرعون کی جو بیوی تھی وہ مومنہ تھی، لیکن بعد میں پابندیاں لگی ہیں۔ پھر قرآن نے فرمایا نہیں، مشرک کے علاوہ آپ مسلمان سے نکاح نہیں کر سکتا مسلمان مشرک سے۔ یہ ان پابندیوں کے لگنے کے بعد فرمایا لقد نہر ان اللہ نہا رسولہ ان یقر مسلمتا علی نکاح کافر، اللہ تعالیٰ نے بڑی سختی کے ساتھ، یہ سختی کے ساتھ یہ میرا جملہ ہے، روایت کے اندر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑی سختی کے ساتھ اپنے حبیب کو روکا اور کہا دیکھیں کوئی مومنہ یا مسلمہ آج کے بعد کسی کافر کے نکاح میں نہ رہنے پائے۔ ان اللہ نہا نبیہ، حضرت کو نہیں فرمایا ان یقر مسلمتا علی نکاح، اور پھر فرمایا تمہیں پتہ ہے ابو طالب کی بیوی کون تھی؟ فرمایا وَقَدْ كَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتَ أَسَدْ، فاطمہ بنت اسد امیر المومنین کی والدہ گرامی اور جناب ابو طالب کی ہمسر صرف مسلمان نہیں تھی، کانت من سابقات الاسلام، ان خواتین میں تھی جو پہلے مسلمان ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے جی، وَلَمْ تَزَلْ تَحْتَ أَبِي طَالِبْ حَتَّى مَاتَ، ظاہر ہے ابو طالب پہلے فوت ہوئے تھے، حضرت ابو طالب، اور جناب فاطمہ بنت اسد بعد میں فوت ہوئی تھی۔ جب تک ابو طالب زندہ تھے اس وقت تک فاطمہ بنت اسد ابو طالب کے نکاح میں رہی،
ابو طالب کی زندگی کے آخری لمحات تک فاطمہ بنت اسد کا ابو طالب کے نکاح میں رہنا یا رسول خدا کا رہنے دینا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ابو طالب مومن تھے۔ رسول خدا کی غیرت نے، یہ ایک عام آدمی کے بارے میں رسول خدا کا حکم ہے، کسی مسلمان کافر کے نکاح میں کوئی مسلمان خاتون نہ رہنے پائے۔ یہ تو وہ بی بی ہے جس کے بارے میں فرماتے تھے انت امی بعد امی، مادر گرامی کی وفات کے بعد، جناب آمنہ کی وفات کے بعد فرماتے تھے کہ میری والدہ گرامی کے بعد آپ میری ماں ہیں، آپ میری ماں ہیں۔ جس انداز میں آپ نے جنازہ میں شرکت کی ہے نا، عجیب ہے۔ جنازہ میں شرکت کی، آپ فرماتے ہیں آسمان کے فرشتے بھی تشریف جنازہ میں شریک تھے، قبر میں خود اترے، لحد بنائی، لیٹے قبر میں، ان کو فاطمہ بنت اسد کو قبر میں لٹانے سے پہلے خود لیٹے، پھر اپنی عبا اوپر کفن پہنایا اور سب سے نیچے اپنے عبا میں لپیٹ کے، اچھا اپنی کتابوں میں تو میں نے بہت پڑھا تھا، حتیٰ مرحوم صدوق نے لکھا ہے، لیکن کل پہلی دفعہ میں نے اہل سنت کے علی مرزوقی کی کتاب الازمنۃ والامکنہ، سب نوٹ کریں اس کو، کتاب الازمنۃ والامکنہ کے اندر علامہ علی مرزوقی نے، میں نے ان کی علمی حیثیت کے بارے میں جمعہ کے خطبے میں اس کو نقل کرنے سے پہلے مولانا آفتاب جوادی اللہ تعالیٰ ان کو صحت و طول عمر دے، میں نے پوچھا کہ یہ کیسی شخصیت ہے؟ کہا کہ بڑی اونچی شخصیت ہے، ان کی تعریف وغیرہ کی بھی۔ پھر کوثر کے ایک اور استاد کے ذریعے پوری کتاب PDF کی صورت میں انہوں نے میری موبائل میں بھیجا، پوری کتاب بھی میرے پاس موجود ہے، وہاں سے میں نقل کر کے لایا ہوں کہ فاطمہ بنت اسد کے بارے میں لکھا ہے کہ ان حضرت نے سپرد خاک کیا، پہلے تو ان سے یہ پوچھا کہ یہ ہم نے بہت سارے مرحومین اور مرحومات کو دفن کرتے ہوئے دیکھا ہے، واجب یا مستحب کپڑوں کے علاوہ سب سے نیچے اپنی عبا ان کو پہنائی، اوپر اپنے کفن پہنایا، ایسا کیوں کیا؟ فرمایا یہ اس لیے میں نے کیا ہے جب روز قیامت قبر سے اٹھے نا ان کے بدن پر میرا لباس ہو، اچھا اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد علامہ مرزوقی لکھتے ہیں ان کو قبر میں رکھا گیا، مٹی ڈالی گئی، اور مٹی ڈالنے کے بعد رسول خدا نے فرمایا ابن کی ختم ہو گئی بات، بھائی کوئی کسی کی بات نہیں سنتا، وہ تو پتہ نہیں، وہ منو مٹی کے نیچے وہ دفن ہو گئی ہے، ابن کی عربی میں نا اگر کہیں ابن کا، وہ مرد سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کا بیٹا، ابن کی وہ کاف کو زیر دیں تو اس کا مطلب ہے کسی خاتون سے کہا جا رہا ہے، اور تمہارا بیٹا۔ جب آپ نے کہا ابن کی، لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ نے کیا کہا، ابن کی تیرا بیٹا؟ فرماتے ہیں سئل عن ربها فاجابا۔ ایک تو یہ یاد رکھیں کہ یہ نکیر اور منکر جو آئیں گے نا قبر میں سوال جواب کے لیے، اتنی جلدی آتے ہیں، ابھی دفن کے لیے گئے ہوئے مومنین قبرستان پر موجود ہوتے ہیں اور نکیر منکر آ جاتے ہیں، روح دوبارہ بدن کے اندر داخل ہوتی ہے۔ خاتون جنت سے جب پوچھا کہ تیرا امام کون ہے، فرمایا وہی جو ابھی میری قبر پر بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، یہی میرا امام ہے۔ سئل عن ربها فاجابت، فرشتوں نے جب پوچھا من ربکی، جواب میں فرمایا اللہ ربی، فاطمہ بنت اسد نے فرمایا۔ جو یاد آ رہا ہے وہ لطیفہ کہوں یا افسوسناک واقعہ کہوں، یہ جہلم کے آگے کسی علاقے میں مجلس پڑھ رہا تھا، یہ مولانا عقیل کاظمی کے گاؤں میں، مجھ سے پہلے ایک ذاکر پڑھ رہے تھے، کہا
وہ تازہ قصیدہ بنایا ہے، وہ اس کی فرمائش ہے، میں آپ کو سناتا ہوں۔ سلمان فارسی جب فوت ہوئے اور ان کو سپرد خاک کیا گیا، لوگ دفن کر کے چلے گئے، نکیر اور منکر نے آ کے کہا من ربک، سلمان فارسی اکڑ گئے، جواب نہیں دیا۔ من نبیک، کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا، فرشتے سے، یہ جواب نہیں دیتا، کوئی نشے میں تو نہیں ہے؟ ہاں نشے میں ہے، لیکن یہ پڑیا پشاور سے لا کے کھاتے ہیں نا، وہ نشہ نہیں ہے، یہ علی کی ولایت کے نشے میں غرق ہے، نشے میں غرق ہے۔ وہ پڑھ کے نعرے لگوا کے اپنا لفافہ لے کے چلے گئے۔ پھر بعد میں نے کہا یہ کتنا بڑا الزام لگا بندے خدا نے سلمان فارسی پر۔ یہ دو فرشتے کسی عام پارٹی کے نہیں ہیں۔ اذا اتاک الملکان المقربان رسولین من عند ربک، اللہ اپنے دو نمائندے بھیجتا ہے، جاؤ سلمان فارسی سے پوچھو، اور سلمان فارسی آگے سے اکڑ جاتا ہے۔ فاطمہ بنت اسد سے پوچھا من ربکی، من نبیکی، من امامکی۔ خاتون جنت سے پوچھا من نبیکی، من ربکی، من امامکی۔ خاتون جنت آگ سے اکڑی نہیں، کہا کہ وہ جو قبر پر بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں وہی میرا شوہر نامدار، میرا امام ہے۔ ابنکی یا رسول اللہ، یہ آپ نے کیا کہا؟ سئل عن ربها فاجابت، رب کے بارے میں پوچھا، جواب میں فرمایا کہ اللہ ربی۔ سئل عن نبیہا فاجابت، نبی کے بارے میں پوچھا من نبی کو، جواب میں فرمایا کہ میرا نبی ہے۔ ولما سئل من امامکی فلجلجت، فاطمہ بنت اسد کی زبان لڑکھڑائی، میں کس طرح کہوں کہ میرا اپنا بیٹا میرا امام ہے۔ مہان میں نے ان کو کہا آپ کو گھبرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، شرمانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کہیں میرا اپنا بیٹا میرا امام ہے، اور ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، آپ فرمایا ابنو کی علی لا جعفر ولا عقیل، بیٹے تو تیرے اور بھی ہیں، عقیل بھی تیرا امام نہیں ہے، جعفر بھی تیرا امام نہیں ہے، علی تیرا امام ہے جو کل کے کل کا امام ہے۔ اچھا، آخری نقطہ جو مجھے یاد آ رہا ہے، امام یہ بہار الانوار کی جلد نمبر 5-6 میں بھی ہے، 75 میں بھی ہے، جلد نمبر 75 میں بھی ہے۔ امام زین العابدین مسیب نام کا راوی ہے، وہ کہتے ہیں امام زین العابدین مسجد نبی میں ایک خطبہ دیتے تھے، ایک ہی خطبہ ہمیشہ دیتے تھے۔ اس کثرت نے آپ نے وہ خطبہ دیا، لوگوں کو زبانی یاد ہو گیا۔ جو بھی اوزار تھے اس زمانے میں، لوگوں نے اس کو نوٹ کیا اپنی ڈائریوں میں، اور زبانی یاد ہو گیا۔ وہ طولانی خطبہ ہے، انسان سے فرماتے ہیں یوں سمجھو کہ تو مر گیا ہے، اور تجھے تنہا، وہ قبر کی تنہائیوں میں جو ہے نا تجھے رشتہ دار چھوڑ کے چلے گئے ہیں، اور نکیر اور منکر، ناکر اور منکر روایت کے اندر ہیں، وہ تجھ سے سوالات کے لیے اور سخت امتحان کے لیے تیرے قبر کے اندر داخل ہو گئے ہیں، اور یہ تجھ سے سوالات کریں گے۔ اچھا، 3 چیزیں غالباً امام کی اس خطبے میں ہیں جو عام تلقین میں نہیں ہیں، عام تلقین میں نہیں ہے۔ دین کے بارے میں پوچھا جائے گا، کتاب کے بارے میں پوچھا جائے گا، قبلہ کے بارے میں پوچھا جائے گا، نبی کے بارے میں پوچھا جائے گا، ائمہ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ تلقین میں ہے نا، آپ کی نماز جعفریہ میں بھی ہے اور مفاتیح الجنان میں بھی ہے۔ کچھ اور چیزیں ہیں، کہاں 3 چیزیں ہیں۔ ان عمرکا، یہ تیری زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ یہ جو ہم نے تمہیں 70-80 سال زندگی دی تھی، یہ زندگی تم نے کہاں گزاری۔ مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ یہ تمہارا ذریعہ یہ معاش کیا تھا، کہاں سے کماتے تھے، کیا کاروبار تھا تمہارا۔ تیسرا، وہ جو کما کے لایا تھا اس کو کہاں خرچ کیا۔ حساس بات یہ ہے
امام اب بتاتے ہیں کہ ان سوالات کا جواب کون دے سکے گا اور کس کی زبان پر مہر لگ جائے گی۔ زندگی بھر پڑھتا رہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ائمہ معصومین کے نام بھی رٹے تھے مگر جواب نہیں دے سکے گا۔ یاد رکھیں، فَإِن كُنْتَ مُؤْمِنًا، تو اگر مومن ہے، ایک مومن جواب دے سکے گا، غیر مومن جواب نہیں دے سکے گا۔ نمبر 2، عارفاً بدینک، تم نے اپنے دین کو سمجھا ہو۔ دین میں کیا ہے؟ یا اصول دین ہے یا فروع دین ہے۔ جس کو نہ اصول دین کا پتہ ہے نہ فروع دین کا پتہ ہے، وہ نکیر اور منکر کے سوالات کا جواب نہیں دے سکے گا۔ یہ میں جامع اہل بیت کا کوئی مدرس یا تو مسجد امام صادق کا خطیب نہیں بول رہا، یہ امام زین العابدین فرماتے ہیں۔ یہ وہ فرماتے ہیں جس کو اس وقت زین العابدین کا لقب ملا جب باپ یعنی امام حسین نانا کی گود میں تھے۔ فرماتا فَإِن كُنْتَ مُؤْمِنًا، تو اگر مومن ہے، عارفاً بدینک، اپنے دین کو سمجھتا ہے، تجھے اصول دین کا بھی پتہ ہے، فروع دین کا بھی پتہ ہے، اور ایسا بھی نہیں کہ بس اصول دین کو فروع دین کو رکھ کے ان کو بالائے طاق رکھا ہے اور ان پر عمل نہیں کیا ہے۔ متبعاً للصادقین، جعفری صاحب اس پر زور دینا ہے، متبعاً للصادقین، ائمہ اہل بیت کا تو پیروکار بھی رہا ہو، موالیاً لأولیائہ، اور اللہ کے جو ولی ہیں ان سے تو محبت بھی کرتا رہا ہو، اللہ حق کو تیری زبان پر جاری کرے گا۔ اور اگر ورنہ مومن نہیں ہے، دین کو تم نے نہیں سمجھا ہوا ہے، ائمہ معصومین کا تو پیروکار نہیں ہے، نافرمان ہے، پھر تیری زبان وہی یہ لڑکھڑائے گی، پھر وہی بے شک دنیا میں وہ ترانہ یاد کیا ہو، اللہ ایک ہے پنجتن 5، امام 12 اور معصوم 14۔ نہیں، یہ دنیا کے حافظ میں یار و دار و مدار نہیں ہے۔ میں کئی ایسے دوستوں کو جانتا ہوں، کسی بیماری کے نتیجے میں حافظہ نے مکمل طور پر کام چھوڑ دیا۔ وہ میرے شاگرد تھے، ایک مدرسے کے پرنسپل تھے، مجھے پتہ چلا اس طرح کا عارضہ ہو گیا، میں ان کی عیادت کے لیے گیا، میں نے پوچھا آپ نے مجھے پہچانا؟ کہا کہ ہاں پہچانا، میں کون ہوں؟ ایک برادر مومن ہے، کئی سال میرے پاس پڑھتے رہے، مجھے نہیں پہچانا، بیوی کو نہیں پہچانتے تھے، بچوں کو کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ حافظہ نے جواب دے دیا تھا، وہ نکیر منکر کا جواب نہیں دے سکے گا۔ مومن ہے، عارفاً بدینک متبعاً للصادقین موالیاً لأولیاء۔ دنیا میں بے شک حافظہ نے 100% جواب دے دیا ہو، لیکن اس ایمان، دین کی معرفت اور ائمہ طاہرین سے کی اتباع کے نتیجے میں اللہ اس کی زبان پر حق کی باتیں جواب جو ہے نا وہ جاری کروائے گا۔ درود بھیجے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بس میں نے آپ کو بہت وقت دیا ہے، میں اکثر مجالس میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ جملہ سناتا ہوں مومنین کو، یہ کائنات، پوری کائنات کسی نبی یا وصی نبی پر اتنا نہیں روئی جتنا حسین پر روئی ہے۔ تاریخ ابن عساکر میں لکھا ہوا ہے، جنات کے وہ مرثیے انہوں نے تاریخ ابن عساکر میں ذکر کیے، جنات کے مرثیے، وہ جو امام حسین کی مظلومیت اور مسائی میں پڑھا کرتے تھے، لکھا ہے انہوں نے جب یہ اہل بیت کا لوٹا ہوا قافلہ وہ براستہ کوفہ شام روانہ ہوا، راستے میں ایک خرابے میں یہ رکا تھا، طریقہ کار ان ظالموں کا یہ تھا، شمر اپنے سواریوں کو سائے میں بٹھاتا تھا اور اس لٹے ہوئے خالق قافلے کے مقدرات عصمت طہارت کو چھوٹے چھوٹے بچوں کو دھوپ میں بٹھا دیتا تھا۔ ایک مرتبہ دیکھا دیوار پر ایک ہاتھ نمودار ہوا اور اس نے لکھا
اترجو امت قتلت حسینا شفاعت جدہ یوم الحساب فلا واللہ لیس لہم شفیع وہم یوم القیامت فی العذاب۔ کیا وہ امت بھی محمد مصطفیٰ کی شفاعت کی امیدوار ہے جس نے اسی کے نواسے کو پیاسا شہید کیا؟ فلا واللہ، خدا کی قسم کوئی ان کا شفاعت کرنے والا نہ ہوگا، وہم یوم القیامت۔ یہ نادان آگے بڑھے، ہاتھ کو پکڑنے کی خاطر ہاتھ غائب ہو جاتا ہے، نہ معلوم کسی جن کا ہاتھ تھا، ہاں وہ فرشتے کا ہاتھ تھا۔ آدم سے لے کر امام زمان تک تمام انبیاء اور اوصیاء اس مظلوم کربلا پر روتے رہے، اور امام زمان آج تک رو رہے ہیں اور نہ معلوم کب تک روئیں گے۔ ہاں خدا آپ کو جنت البقیع میں نا ائمہ بقیع کی زیارت نصیب فرمائے۔ وہاں ہم دو قسم کی زیارتیں پڑھتے ہیں، ایک زیارت چاروں اماموں کے لیے پڑھتے ہیں، چاروں سے مخاطب ہوتے ہیں، پھر ایک زیارت امام حسن کے لیے، ایک امام زین العابدین کے لیے، ایک امام محمد باقر، ایک امام جعفر صادق۔ ایک جملہ ہے وہ آپ کو صرف امام زین العابدین کی زیارت میں ملے گا، اور وہ جملہ ہے السلام علیکہ یا رئیس البکائی، اے دنیا میں سب سے زیادہ رونے والوں کے سید و سردار، ہمارا سلام قبول فرما۔ وصیت کی تھی، وعدہ کیا تھا اپنے بابا سے، بنی اسد کی مدد سے بابا کو سپرد خاک کرنے کے بعد قبر پر لکھا ھذا قبر الحسین بن علی، گزرنے والوں کو پتہ چلے رک کے زیارت کرے، ھذا قبر الحسین بن علی۔ اس پر اکتفا نہیں کیا، آگے ایک اور جملہ لکھا، اور میں کہتا ہوں قیامت تک کے لیے عزاداری کا افتتاح کیا، ھذا قبر الحسین بن علی۔ مصیبتیں اور بھی تھی، یہ مصیبت اس کو سجاد ساری زندگی نہ بھلا سکے، یہ اس حسین کی قبر ہے جس کو پیاسا مارا گیا، ھذا قبر الحسین بن علی الذی قتل عطشانا۔ اس کے بعد بابا سے مخاطب ہو کے فرمایا طوبیٰ لأرض تضمنت جسدک الطاہر، بابا یہ زمین کا ٹکڑا کتنا خوش قسمت ہے جس نے اپنے سینے میں آپ کے نازنین بدن کو لے رکھا ہے۔ اما لیلی فمسحت، آج کے بعد سجاد کو راتوں کو سونا نصیب نہ ہوگا، وَأَمَّا خُذْنِي فَسَرْمَدْ، اور یہ میں غموں کا طوفان کبھی نہ رکے گا، کب تک رہوں گا؟ حتی یختار اللہ لأہل بیت نبی کا دارک اللتی انت بہا مقیم، میں جب تک آپ کے پاس نہیں آتا اس وقت تک روتا رہوں گا۔ سب سے پہلی مجلس سجاد نے دربار یزید میں اور قاتلوں کے مجمع میں پڑھی ہے۔ رسول خدا اور امیر المومنین کے فضائل کو بیان کیا، مختصر اپنا تعارف کرایا، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں، خدیجۃ الکبریٰ کا بیٹا ہوں، فاطمۃ الزہرا کا بیٹا ہوں۔ یہاں سے 4 جملے مسائل کے پڑھے، وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ انا ابن المقتول ظلما، میں اس مظلوم باپ کا بیٹا ہوں جس کو بے جرم بے خطا ظلم و ستم سے شہید کیا گیا۔ انا ابن العطشان حتی قضا، اس کا بیٹا ہوں جس کو پیاسا مارا گیا۔ مقتل میں نے نہ پڑھا ہوتا تو مسائل کا یہ جملہ شامل نہ کرتا۔ انا ابن المذبوح من القفا، اس کا بیٹا ہوں جس کو پس پشت سے ذبح کیا گیا۔ اس کا بیٹا ہوں جس کو شہید کرنے کے بعد سر مبارک کو نوک سنام پر بلند کیا گیا۔ اور آخری مصیبت کا جملہ، اس کا بیٹا ہوں جس کی شہادت کے بعد اسی کے اہل حرم کو، نبی کی نواسیوں کو اور علی کی بیٹیوں کو کوفہ سے لے کر کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے لے کر شام کے بازاروں اور بربروں میں پھرایا گیا۔ لا اضحک اللہ سن الدہر ان ضحکت وآل احمد المظلومون قد قہروا ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یا محمود بحق محمد ویا اعلی بحق علی ویا فاطر السماوات والارض بحق فاطمہ ویا محسن بحق الحسن ویا قدیم الحسن بحق الحسین۔